ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈالی ہے۔ اپنا ہرمز سے متعلق نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے۔ ایران نے ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ امریکی قیادت اپنے وہم و گمان کو کامیابیوں کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے مشیر محسن رضائی نے امریکہ کی اعلیٰ قیادت پر سخت تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ امریکہ کے صدر، وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ایک مشترکہ خصوصیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے وہم و گمان کو کامیابیوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نیا نظام متعارف کرا دیا۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت کا منظم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس نظام کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے کے خواہشمند جہازوں کو فارسی خلیج اسٹریٹ اتھارٹی سے منسلک ایک ای میل ایڈریس سے پیغام موصول ہوگا جس میں آمد و رفت کے قواعد اور ضوابط سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جہازوں کو ان ضوابط پر عمل کرنا لازم ہوگا، جس کے بعد ہی انہیں گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک پر اپنا کنٹرول سخت کر رہا ہے۔ امریکہ جنگ نہیں چاہتا، ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ آپریشن پروجیکٹ فریڈم ایپک فیوری سے الگ اور عارضی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈان کیرن نے کہا کہ ایران مسلسل اپنے ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کی کارروائی اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ For too long, Iran has been harassing ships, shooting at civilian tankers from all nations, and trying to impose a tolling system. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable. That ends with Project Freedom. America is using its strength to lift up others. Iran is trying to subjugate the world. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. This is more than strategy, it's also humanitarian. By breaking Iran's illegal stranglehold, we're protecting the lives and livelihoods of sailors from dozens of countries, securing global energy routes, and preventing shortages that hit the world's poorest people the hardest. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. جنگ بندی کے لیے امریکہ، پاکستان اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ عرب ٹی وی الجزیرہ نے واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے واشنگٹن، اسلام آباد اور تہران کے درمیان اس وقت مذاکرات جاری ہیں۔ ریڈ لائنز پر بات ہو رہی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی بضد ہیں کہ وہ کسی اور نقطے سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی چاہتے ہیں کہ پہلے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم ہو۔ رپورٹ کے مطابق جہاں ان مذاکرات کے آگے بڑھنے کا امکان بہت روشن ہے، وہیں یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ کسی ایک واقعے کو لے کر تنازع پھر بڑھ سکتا ہے۔